السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گائز۔ آج کل ایران کی اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ یقیناً آپ حق کے ساتھ ہوں گے۔ حق جو ہے نا، اس کا درس ہمیں اسلام دیتا ہے، ہمیشہ حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایران کو کامیابی نصیب کرے، جس طرح انہوں نے جنگ کا آغاز کیا اور دنیا کو بتایا کہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے، یقین کی طاقت، اور ان کی اس جرت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جن بھائیوں کو کسی وجہ سے ایران پسند نہیں ہے، تو وہ چاہے تو کسی اپنے پسندیدہ ملک کو کہہ کے بھی اسرائیل پہ حملہ کر سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یا کسی کو اس وجہ سے کوئی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ اہل تشیع ہیں، شیعوں کا اکثریت زیادہ ہے، اس وجہ سے کسی کو پسند نہیں ہے، تو وہ ان کی کم ظرفی، کم عقلی اور خود پسندی ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہی اگر اٹیک کسی اور ملک نے کیا ہوتا نا اسرائیل پہ، تو ہمارے جو ہے نا پاکستانیوں کا ذرا دیکھتے کہ وہ کس طرح واہ واہ کرتے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ایران نے کیا ہے، اور ایران جو ہے شیعوں کی اکثریت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ تو صرف اس کا ہے، لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ توحید کے کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، غیرت سے انسان مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ ایک غیرت مند ملک ہے، اور اس نے اٹیک کر کے بتایا لوگوں کو، اس نے جن فلسطین والوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، جن کے لیے وہ سامنے آئے ہیں فلسطین والوں سے، ان کا اصل لڑائی یہ ہے کہ وہ فلسطین میں ظلم ہونے والے مسلمانوں جو کہ ایک ظلم کا شکار ہو رہے تھے، ان کے لیے آواز اٹھائی۔ تو مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، کیا وہ کس فرقے کے ہیں؟ کیا وہ اہل تشیع ہیں؟ کیا وہ شیعہ ہیں؟ کیا ایران کسی شیعہ کے لیے لڑ رہا ہے، یا کسی شیعہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے؟ نہیں، وہ اہل سنت ہیں، لوگ جن کو بچا رہا ہے، اس میں کوئی شیعوں والا کنسیپٹ نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو کہ وہ شاید اہل تشیع ہیں، تو وہ اہل تشیع نہیں ہیں، وہ اہل سنت ہی ہیں۔ لیکن شیعوں کا یہ ہے کہ وہ ان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر ان کسی کو یہ صحیح ایران والے صحیح مسلمان نہیں لگتے، تو وہ اسرائیل کے ساتھ مل جائیں، وہ تو صحیح مسلمان لگ رہے ہیں نا آپ کو، جو مسلمانوں پہ اتنی دیر سے ظلم کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہے، تو وہ والی جا کے دیکھیں، ذرا وہاں نظر لے جائیں، جب فلسطین پہ ظلم اٹھائے گئے، جب اتنا کچھ ہوا، کیا ان کو وہ نظر نہیں آتا؟ اور کیا کیا نہیں کیا انہوں نے فلسطین والوں پہ ظلم، اسرائیل نے، ساری دنیا اس کی گواہ ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ مطلب کوئی ایران کوئی غلط کر رہا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ والی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، جب جو کہ فلسطین میں ظلم کی حد تک جو ہے نا پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا حق کی بات کرنی، آپ کی کوئی چیز پسندیدہ ہے یا نہیں، بات تو حق کی ہو رہی نا، آپ حق کی بات کریں، جو حق پہ آپ اس کی بات کریں، ہمیں ہمیشہ حق کی بات کرنی، اس یہی ہمارا دین کہتا ہے۔ مخالف کوئی بھی ہو، آپ کا کوئی پسندیدہ شخص ہے یا نہیں ہو، آپ نے تو بات حق کی کرنی۔ اگر آپ حق کی کریں گے تو آپ مسلمان ہیں۔ آپ کے مخالف کون بیٹھا ہوا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کو جو پسند ہے آپ اسی کی بات کریں گے، وہی سچا ہوگا، یا دوسرے پہ آپ نہیں کریں گے جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں پسندی یا ناپسندی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں حق کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ لوگ جو بھی ہو سکتا ہے ایران کے لیے دعا کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ تو
اپنے ملک میں بیٹھ کے دعا تو کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ کہاں گئے جو روز کہتے تھے ہم وہاں ہوتے، فلسطین میں ہوتے تو ہم مسلمانوں کو بچاتے. اگر کوئی ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو ہی گیا ہے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی ہاں میں ہاں بلا لیں، ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں فتح یاب کرے، انہیں فتح نصیب کرے. ہمیں رزلٹ کا کوئی مسئلہ نہیں، نتیجہ کچھ بھی نکلے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے، ہمیں اس بات پہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا اور ہمارا فخر سے سر بلند کر دیا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کہ ایمان کو تازہ کر دیا کہ ایمان کی طاقت اتنی بڑی ہے. نتیجہ کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ان کی جرت کا سلام جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اہم نہیں ہے، ایران اہم نہیں ہے، اسلام اہم ہے. لہٰذا ایران زندہ باد، نعرہ حیدری.